ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما وعملا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، حاجت روا ہے۔ اس کے بعد لا تعداد ان درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین حضرات، یہ جو دن چل رہے ہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے ان کو، عید کے بعد 3 دن جو ہیں 11 ذوالحجہ، 12 اور 13، عید کے بعد 3 دن جو ہے وہ قربانی ہوتی ہے، ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ یعنی یوم النحر 10 ذوالحج، 11 ذوالحج، 12 ذوالحج اور 13 ذوالحج، یعنی قربانی جو ہے وہ 4 دن ہوتی ہے، 4 دن۔ 13 ذوالحج کی
عصر کے بعد تک جو ہے نا وہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ ان ایام کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ عید کے موقع پر تفریح جائز ہے بشرطے دوران تفریح کوئی کام خلاف شرع نہ ہو۔ مسلمانوں کو اس موقع پر اپنے اہل و عیال، اقربا اور دوست احباب کے ساتھ مل کر خوشی کا اظہار کرنا شریعت کی حد میں رہتے ہوئے اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ جیسا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عید کا موقع تھا تو کچھ بچیاں آ کر نا میرے گھر میں آ کر کچھ گا رہی تھی، گیت گا رہی تھی، اسلامی گیت۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان جیسی آواز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ابو بکر ہر قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے اور یہ آج ہمارا تہوار ہے۔ یعنی سنت کے مطابق جو ہے وہ گیت گایا جا سکتا ہے اسلامی۔ اسی طرح امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں موجود تھے، کچھ بچیوں نے آ کر نا دف بجایا، دف۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما یا ابا بکر فإنہا ایام عید، ابو بکر انہیں چھوڑ دو، انہیں مت روکو کیونکہ یہ عید کے ایام ہیں۔ یعنی ایام تشریق 11، 12 اور 13۔ اسی طرح امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عید کا موقع تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں حبشی لوگ جو تھے نا وہ جنگجو تھے، آلات وغیرہ کے ساتھ نا وہ اپنی مشق کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ امی عائشہ کہتی ہیں مجھے بھی کہا کہ آپ دیکھنا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کا ایسے ان کا یعنی حائل کر دی چادر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اماں جان کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ حبشی نوجوان جو کرتب کر رہے تھے امی عائشہ دیکھتی رہی۔ جب اکتا گئی تو کہتی ہیں میں تھک گئی ہوں، تو وہ واپس چلی گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے اسلام نے تفریح نجائز نہیں کہا، شریعت نے جہاں حکم دیا کرنی چاہیے خوشی، حدود میں رہتے ہوئے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی ایام عید کے اندر، تفریح کے اندر، خوشی کے موقع پر، مسرت کے موقع پر وہ کام کرنے جائز ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز میں بیان کرنے لگا، اس سے منع فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی بات خرید لیتا ہے تاکہ بغیر سمجھے بوجھے اللہ کے بندوں کو اس کی راہ سے بھٹکائے اور اس راہ کا مذاق اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ والحدیث سے مراد موسیقی ہے، گانا ہے۔
اس سے انہوں نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی گانے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّةِ الْخَمْرَ وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ضرور بالضرور شراب نوشی کریں گے اور شراب کا نام بدل دیں گے۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سروں کے پاس آلات موسیقی بجایا جائے گا اور گانے والیاں گانا گائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دنسا دے گا اور ان میں سے کئی لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔ جو لوگ شراب نوشی کرتے ہیں اور گانا بجاتے ہیں، گانا سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ان کو زمین میں دنسا بھی دے گا، رسوا کن عذاب بھی دے گا اور بندر کی شکل بھی بنا دے گا۔ یعنی جو بندہ شراب نوشی کرتا ہے اور گانا بجانے کی محفلوں میں جاتا ہے یا سنتا ہے یا سناتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وعید فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو عامر ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمُعَازِفَ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ یقیناً آئیں گے جو زنا، ریشم کا لباس، شراب اور آلات موسیقی کو حلال تصور کریں گے۔ چار چیزاں دے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرن گے، ریشم دا لباس پان گے، شراب پین گے، موسیقی نو حلال سمجھن گے۔ یعنی چار چیزاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے وچ چار قسم دے لوگ آن گے، ضرور آن گے۔ میری امت میں ایسے لوگ یقیناً آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً آن گے لوگ جنہیں زنا نہیں سمجھن گے، ریشم نو پہننا انہوں عام سمجھن گے، کوئی بات نہیں، شراب پین گے نام بدل کے، موسیقی سنن گے، زنا نو کس طرح بدلن گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، کہ ولی تو بغیر نکاح نہیں۔ اگر کوئی بی بی نس کے جا کے نکاح کر لیندی ہے او دا نکاح نہیں۔ اس کو اگے چلے جاؤ، اگر والد رضامند نہیں، والد زندہ، اگر کوئی دا نکاح کرا لیندہ ہے لا نکاح الا بولی، والد زندہ ہے، والد دا ولی ہے، والد دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں ہے۔ اگر کوئی کروا دیندہ ہے چانسا دے کے، اگر کوئی کروا لیندہ ہے تو وہ گناہ جرا وہ جنہوں نے کروایا وہ تے پے گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث لا نکاح الا بولی، اصل ولی جرا ہے وہ دا والد ہے، بچی دا والد اصل وہ دا ولی ہو ہے۔ یعنی کہ زنا نو عام کر دیتا گیا ہے، شکل بدل دیتی گئی ہے۔ اسی طرح حلالہ لے لو، یعنی کسی بی بی نو طلاق ہو جاندی ہے، کہندے نے کسی دے نال نکاح کرا 2-4 دن واسطے پھر وہ واسطے حلال ہو جائے، یہ زنا دا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ یقیناً آئیں گے جو زنا، ریشم، شراب تے موسیقی نو حلال تصور کرن گے۔ اس حدیث دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 4 چیزاں دی پشین گوئی فرمائی ہے، یعنی 4 چیزاں لوگ انہاں نو حلال سمجھن گے، حالانکہ اسلام نے انہاں نو حرام قرار دیتا ہے۔ اس دور میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں، یعنی حلالہ نو حلال سمجھتے ہیں،
نکاح اگر بی بی نس گئی ہے کورٹ میرج کر لیا انہوں حلال سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی تو بغیر نکاح نہیں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والکوبۃ وقال کل مسکر حرام۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر شراب، جوا اور ڈول کو حرام کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ یعنی اس حدیث دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب، جوا، ڈول سے مراد کوبہ کا لفظ ہے، اس سے مراد وہ آلات ہیں جن کے ساتھ موسیقی کی جاتی ہے، یعنی چمٹا وغیرہ، ساری سرنگی، ہر ایک چیز اس میں آتی ہے۔ جب پنکھے چلاؤ گے لیکن افسوس کے ساتھ کہ اس کو موسیقی کو روشن خیالی کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ روشن خیالی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی دی، فرمایا جب آلات موسیقی پھیل جائے، گانے عام ہو جائیں، شراب نوشی کو حلال تصور کیا جائے، اس وقت اللہ کے عذاب کا انتظار کیجئے، اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان خسف وقذف ومسخ قیل ومتى ذلك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت الخمر۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دنسایا جائے گا، آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دنسایا جائے گا، ان پر پتھروں کی بارش کی جائے گی اور ان کی شکلیں مسخ کی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کلوں پوچھا گیا اے اللہ دے نبی او کون لوگ نے؟ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موسیقی پھیل جائے گی، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، شراب نو حلال سمجھا جائے گا، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادو انہوں نے زمین جدن سایا بھی جائے گا، پتھراں دی بارش بھی ہوئے گی، تے انہاں دی شکلاں جڑیاں مسخ کر دتیاں جان گیاں۔ تین قسم دے عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے نے، جیڑا بندہ موسیقی سندا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ مزمار عند نعمت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے دو آوازاں دنیا آخرت میں ملعون ہیں، دو آوازاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون نے آوازاں، دو آوازاں۔ ایک آواز کے لیے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جدو خوشی ہوندی ہے تو ادو گانے گاندے نے۔ پہلی ملعون کیا اللہ دے پاک پیغمبر نے جدو خوشی آندی ہے ادو گانے گاندے نے، ہر ایک موسیقی دا آلات مہیا کردے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون بندے نے ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو کوئی مصیبت آندی ہے نا پھر وہ واویلا کردے نے، روندے نے۔ انہاں دوواں تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو خوشی ہوندی ہے ادو گانے بجاندے نے، تے جدو غمی آندی ہے تو ادو واویلا کردے نے، روندے نے، کرلاندے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں تو منع فرمایا۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، اے ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا قول ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہندے نے گانا دل دے وچ ایسا رچ جاندا جس طرح نفاق ہے، جس طرح پانی کھیتی نو پیدا کردا نا، اسی طرح گانا جہرا ہے نفاق پیدا کردا ہے دل دے اندر۔ کہندے نے الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزر، گانا دل میں یوں نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو پیدا کرتی ہے۔ اس کر کے موسیقی کو بچنا چاہیے، وہ کام کرنے چاہیے نے جنہ دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے۔ یعنی خوشی دا موقع ایام تشریق تو مراد 11، 12 اور 13، یعنی 10 ذوالحج نو عید ہے، اور اس تو بعد 3 دن نے ایام تشریق کیا جاتا ہے۔ انہاں چ کھان پین دے دن نے، خوشی دے دن نے۔ انہاں دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو چیز ثابت ہے وہ کرنی چاہیے ہے، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں انہوں رائج نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی میں آگے بیان کیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منع کیتا ہے کہ یہ گیت نہ گاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اج عید دا دن ہے، انہوں کہن تے جو کہندیاں نے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا دے وچ نے، تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منع کرنے کی کوشش کیتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہما، ان کو چھوڑ دو، آج ہماری عید کا دن ہے، یہ ہمارا تہوار ہے، اس میں خوشی کی۔ اسی طرح امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خوشی کے موقع پر جب حبشی نوجوان کرتب دکھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی اور کرتب کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلایا ان کو، اگر دیکھنا چاہتی تو دیکھیں۔ ایسے کہ کام، یعنی کہ ایسا کوئی جنگی جو ہے نا وہ گھوڑ سوار ہو گیا، ایسے کام خوشی کے موقع پر کرنا اس کو جائز ہے۔ ہاں موسیقی سننا، گانے سننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔